جناب اسپیکر، بالکل یہ ایشو ہے جی، اور اس کمبوڈیا جانے کا اور وہاں سے یہ جو ان ایکٹیویٹیز میں کی وجہ سے وہاں سے ڈپورٹ اور وہاں پر کسی نہ کسی وجہ سے اللیگل ڈیٹینشن اور اس کے بعد کئی لوگ جو ہیں وہ اریسٹ کیے گئے ہیں وہاں کی حکومت کی طرف سے بھی. اس کا آغاز جو ہے یہ زیادہ 2024 میں ہوا. 2024، 25 اور 26 میں یہ لوگ زیادہ تعداد میں جانا شروع ہوئے. سر اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے یا حکومت نے، امیگریشن نے کیا کوشش کی کہ اس طرح وہاں لوگ جا کے کس طرح مسائل میں نہ گھریں، اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے وہاں کے مشن نے کیا کیا مدد کی ہے اس جو لوگ وہاں کسی وجہ سے اس طرح کے گروہ کے قابو آ گئے ہیں. سر اس میں ایف آئی اے نے 286 انکوائریز کی، جس میں سے 111 مقدمات درج کیے گئے. یہ صرف کمبوڈیا کے ریلیٹڈ ہے. اس میں اس کے علاوہ ہم پروفائل انالیسس کرتے ہیں. جب بھی کوئی فرسٹ ٹائم ٹریولر یا کوئی اس طرح جو ٹریول کرتے ہیں ایسے روٹس پہ کہ جو کہ بعد میں وہاں سے اللیگل کوئی مین سے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ہم نے وہ، اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جناب اسپیکر کئی دفعہ ویڈیوز بنتی ہیں کہ جی ہمارے پاس پاسپورٹ بھی تھا، ویزا بھی تھا، ہوٹل بکنگ بھی تھی اور ہمیں پھر بھی روک لیا گیا. لیکن ہمیں بہت سارے روٹس پہ ان طرح کے لوگوں کو بچانے کی، روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے صرف اس روٹ پہ 2222 یعنی 2222 لوگوں کو آف لوڈ کیا. اس کے علاوہ جو لوگ وہاں پر کوئی 15,000 کے قریب پاکستان میں کمبوڈیا کے لوگ ہیں جی، اس میں 11,000 کے لوگ جنہوں نے سفر کیا وہ جنوری تا نومبر 2025 تک. آن لائن فراڈ میں زیادہ تر لوگ یہ متاثرین ہیں. کمبوڈیا کی حکومت نے بھی اب اس پہ سخت قوانین جو ہیں وہاں بنائے ہیں. اس وقت وہاں جو پاکستانی اس بات کا شکار ہوئے ان میں سے جن لوگوں کو ریسکیو کیا گیا وہاں ان کے تقریباً $10 لاکھ کے جرمانے معاف کروائے، 1272 لوگوں کے. اسی طرح وہاں ہم نے ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ اور ان کے پاسپورٹ جن کے جاری کر کے وہاں سے نکالا ہے. اس میں سے 631 لوگ ہیں جنہیں ٹریول ڈاکومنٹ دیے گئے. 112 لوگ ایسے ہیں جن کے پاسپورٹ نئے جاری کیے اور 75 لوگوں کے رینیو کر کے جاری کیے گئے. اور اس کے علاوہ 4 اموات بھی ہوئی جن پاکستانیوں کو پاکستان لایا گیا. جناب اسپیکر، یہ ایک ایسا روٹ ہے جس میں 3 سے 4 جگہ سے لوگ ٹریول کرتے ہیں. تھائی لینڈ جاتے ہیں، ملیشیا، میانمار جا کر یہاں سے یہ کمبوڈیا جاتے ہیں. اس کے لیے بہت ساری سوشل میڈیا کمپین بھی چلائی ایف آئی اے نے. اس کے لیے موفا نے بھی بہت سارے الرٹ بھی جاری کیے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ کسی ایجنٹ سے یا کسی اور وجہ سے وہاں گئے اور ان میں سے بہت سارے اس کا شکار ہوئے. لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں سے آلریڈی ریسکیو کیا جا چکا ہے. شکریہ جی. ایک سوال کریں، مطلب ممبران سے گزارش ہے کہ پوائنٹ آف آرڈر بھی ابھی دینا ہے، تم بریف سوال کریں، اور منسٹر صاحب سے بھی ہے ریکویسٹ کہ پلیز بریف جواب دیں. جی شمائلہ رانا صاحبہ ایک سوال کریں پلیز. سر سوال تو میرے 2 ہیں. نہیں ایک کریں پلیز. اگر مجھے آج وقت مل گیا ہے تو یہ بڑی اہم ایک معاملہ ہے جس میں ہمارے جو پاکستانی بچے ہیں جب وہ ڈپورٹ ہو کے واپس آتے ہیں تو ان سے بھاری رشوت جو ہے وہ ایف آئی اے کی طرف سے لی گئی ہے. جی طلال صاحب، یہ رشوت کیوں لی جاتی ہے جو واپس آتے ہیں؟ شکریہ. پلیز بریف رکھیں. نہیں یہ ایک گھنٹہ کالنگ اٹینشن نہیں ہوگا پلیز. جی طلال صاحب کائنڈلی بریف جواب دیں. جناب اسپیکر، یہ ایک انٹرنیشنلی ہمارے پاس کنیکٹڈ ایک سسٹم ہے جس میں جب بھی کوئی ڈیپورٹ ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، اوور سٹے کی وجہ سے ہو، وہ اللیگل ویزے کی وجہ سے ہو، وہ ڈیٹینشن کی وجہ سے ہو، وہ وہاں سزا یافتہ ہو، تو اس کا وہاں سے ہمیں الرٹ جاری ہوتا ہے. اس میں ہمارے لوگ نہ کچھ لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ چھوڑ سکتے ہیں. وہ ایک ہی کاروائی ہے جو ہر ایک کے ساتھ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں کوئی پیسے لیے جاتے ہو. شکریہ جی. رانا محمد قاسم نون صاحب ٹو آسک ون کوسچن. جی ایک سوال کریں رانا صاحب. رانا صاحب کا مائک کھولیں.
تھینک یو مسٹر اسپیکر سر. اس میں میرا خیال ہے منسٹر صاحب نے کوئی سیٹسفیکٹری جواب دیا ہے تو پھر دیر از نو نیڈ ٹو فردر پرسو اٹ ایز فار ایز مائی سیلف از کنسرن. شکریہ. ملک شاکر بشیر امان صاحب ایک سوال کریں پلیز. شکریہ اسپیکر صاحب. ماشاءاللہ منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جیسے انہوں نے خود بات کی ہے کہ جو ایجنٹ مافیا ہے وہ ابھی بھی بہت سرگرم ہے، اور نہ صرف کمبوڈیا بلکہ اور ممالک کے لیے بھی وہ لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا سدباب کر رہے ہیں جو گورنمنٹ یا ایف آئی اے تاکہ اس کی وہ ڈسکریج ہوں اور جو لوگ ہیں وہ وہاں نہ جا سکیں، ہمارے جو سادہ لوگ. جی طلال صاحب. جناب اسپیکر، پرائم منسٹر کے حکم پر کیونکہ ان کی زیرو ٹالرنس ہے انلیگل امیگرینٹس پہ، وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے جائیں، جون 2023 کے بعد کا جو ڈیٹا ہے اس میں 3158 لوگ صرف ایجنٹس گرفتار کیے گئے ہیں. 961 ملین کے اثاثے ان کے ضبط کیے گئے ہیں. 939 ملین کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں. اس میں اپنے ہمارے لوگ جو کہ ایف آئی اے کے شامل تھے وہ کئی جگہ تو پوری شفٹ جو ہے وہ ان کو ڈاکی سے برخاست ہوئے ہیں، اور اس طرح 100 سے زائد ایسے ہمارے افسران اور ایف آئی اے کے لوگ ہیں کہ جن کو ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے سزائیں ملی ہیں اور کرمنل مقدمات بھی ان پہ درج ہوئے ہیں. اس کا ویزا ہو، اس کے پاس پاسپورٹ ہو، اس کے پاس باقی سارے لافل ڈاکومنٹس ہوں، اس کے باوجود ہم ایک پروفائل انالیسس کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری سوشل میڈیا پر شکایات ملتی ہیں کہ میرے پاس ویزا اور پاسپورٹ تھا، مجھے روک لیا گیا. اس کے باوجود کہ لوگوں کے پاس پاسپورٹ تھے، ویزا تھے، ہم نے 2222 لوگوں کو آف لوڈ کیا ہے. جناب اسپیکر، میں گزارش یہ کروں کہ یہ سرٹن روٹس ہیں ایک ہاؤس کے لیے. پچھلے دنوں ہم نے ایک بندے کو آف لوڈ کیا، ہمارے ہی معزز ممبر نے مجھے اپروچ کیا، ہم نے اس کو دوبارہ انٹرویو کر کے بلایا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. وہ سری لنکا جا رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ آپ سری لنکا ہی کیوں جا رہے ہیں اور زندگی میں پہلی دفعہ؟ تو اس نے کہا یہ میں اپنے مذہبی رسومات کے لیے جا رہا ہوں. تو اس سے پوچھا کہ آپ وہاں کیا کرنے جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں حضرت آدم کی وہاں مزار پہ حاضری دینا چاہتا ہوں. حالانکہ اس نے وہاں وہ حضرت آدم کے نہیں جانا تھا، وہاں سے کہیں اس نے ملیشیا انڈونیشیا میانمار جانا تھا. سر گزارش یہ ہے جب ہم آف لوڈ کرتے ہیں پھر اسی ہاؤس میں شور مچتا ہے، اور ہمیں آف لوڈ کرنے کا شوق نہیں ہے. 5 ٹائمز زیادہ آف لوڈ کیے ہم نے پچھلے سال اسی پروفائل انالیسس پہ، کیونکہ سرٹن روٹس پہ لوگ ایجنٹوں کے ہاتھ چڑھ کے آگے مس یوز ہوتے ہیں، وہاں سے آگے انلیگل کوئی چیز لے کر ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کی کوشش کرتے، اور اسی کاوشوں کی وجہ سے 47% پاکستانیوں کی انلیگل کسی بھی ویسٹرن یا دوسرے ملکوں میں جانے میں کمی آئی ہے، جسے انٹرنیشنلی ایکنالج کیا گیا. شکریہ. جی شمائلہ رانا صاحبہ، آپ کا کیا پوائنٹ رہ گیا؟ آپ سر ایک پوائنٹ رہ گیا، آپ سن لیں کہ یہ جو جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں اس میں جو غیر قانونی طریقے سے انسانی اسمگلنگ میں یہ جو ایجنٹ ملوث ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے، اور کتنے جو ایجنٹس ہیں ان کو کیفر کردار تک آیا نا؟ منسٹر صاحب نے جواب دیا آپ کو کہ انہوں نے کارروائی کی ہے، ان کی پراپرٹیز کو ضبط کیا ہے. جی آگے آپ کا پوائنٹ. شکریہ.